لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل من عند الله وقال تبارك وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طير ولا هم ولا سفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ مہینہ صفر المظفر کا ہے. ترتیب کے اعتبار سے آج تھوڑی سی بے ترتیبی میں چلے تاکہ اس مہینے سے متعلق کچھ ضروری وضاحتیں سامنے آ جائیں. سلسلے عالیہ، قادریہ، چشتیہ، کمالیہ میں جو اسباب دیے جاتے ہیں ان اسباب میں ایک سبق توحید و شرک کا ہے. سلوک میں حضرت مچھلی والے کمال اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مچھلی والے شاہ صاحب جن کو کہتے ہیں، جو ہم سب کے پردادا پیر ہوتے ہیں، انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ 4 شرکاں 4 سرکاں ہیں تجھے، ان کو سر کا یار حاصل ہو تجھے. 4 شرکاں بولے تو دیہاتی لہجہ ہے، اس کو دکنی زبان کہتے ہیں. دکنی زبان میں شرک کی جمع کو اردو میں سمجھانے کے واسطے کیسا بولتے ہیں؟ شرکاں. نون منا الف اور نون منا کی اضافت کے ساتھ، چونکہ 3 سے زائد پر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے تو یہاں جمع کا صیغہ بتا رہے ہیں. 4 یعنی 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 2 سے زائد ہے. 2 سے زائد جمع کا صیغہ ہے. 3 بھی ہوں تو جمع ہے، 3 سے زائد بھی ہوں تو جمع ہے. واحد تثنیہ اور جمع. چونکہ یہاں 4 ہیں تو فرمایا 4 شرکاں، 4 سرکاں ہیں. سرک گھیٹی کو کہتے ہیں. سرک گھیٹی بہت مشہور ہے. سر کا 4 گھیٹی
ان کو سرکا، سرک بول کے بولتے ہیں، ہٹو سرکو، دکنی لگو جیسے سرکو، یہاں سے تھوڑا اور نیچے آ گیا اور کھسکو یہاں سے، وہی معنی ہے کہ ہٹو یہاں سے۔ ایسے ہی سرک ہٹانے کو بھی بولتے، ان کو سرکا، ان کو ہٹا، یار حاصل ہو گئے۔ یار سلوک میں تمام صوفیاء کے پاس اللہ کو بولا جاتا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ ان کے دوست ہے، بول رہے ہوں اپنے، بے ادبی والا جملہ لگتا ہے کہ اللہ کے لیے ایسا لفظ کیسا بولتے ہیں۔ یاد رکھو نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تمہارا یار ہے، اللہ تمہارا مددگار، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ کفار سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا تھا، تمہارا اس سے یارانہ تھوڑی ہے کہ تمہارا وہ مددگار بنو۔ جہاں تک اللہ سے یاری کا تعلق ہے، اس اللہ سے یاری میں خود اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں ان کا یار ہوں جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان والے ہیں۔ تو اس لیے سلوک میں صوفیہ، اہل معرفت، اہل دل، صاحب طریقت، صاحب نسبت جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے یار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس یار کی یاری چاہیے تو سلوک میں کہتے ہیں کہ 4 درجے چڑھ جاؤ۔ پہلا درجہ شرک آثاری سے نکلنا۔ جب بندہ شرک آثاری سے نکلے گا تو توحید آثاری حاصل کرے گا، یہ نتیجہ ہے اس کا۔ کیسے معلوم؟ قرآن سے معلوم، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ادھر شیطانت کا انکار کرو، طاغوتیت کا انکار کرو، ادھر اللہ پر ایمان۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں صاحب، بہت باریک باتیں ہو جا رہی ہیں۔ موٹا کلمہ یاد ہے؟ مستقبل ہوتا ہوں گا، کلمہ یاد ہے نہیں؟ کلمے میں پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ۔ نفی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کس بات کا انکار کر رہا ہے؟ انکار 2 ہے، انکار حق، انکار باطل۔ یہاں تمام معبودان باطل کے حق ہونے کا انکار ہے۔ لا میں فرما رہے ہیں کہ جب تک تم یہ نہیں کرو گے ایمان نہیں ملے گا۔ لا الہ اسی وقت مکمل ہے جب تم ہر غیر کو غیر مؤثر سمجھو، اثر والا نہ سمجھو۔ اور ہمارا کلمہ ہم سے اتنا دور ہے، ہمارے شیخ نے یوں فرمایا، کہیں ہے تو وہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ اثرات کے اعتبار سے ہم نے کن کن چیزوں کو مؤثر حقیقی جان لیا ہے۔ سورہ ظاہر میں طاقتور کو نقصان پہنچانے والا، اثر و رسوخ رکھنے والے کو، سامنے والے کو دبانے والا، عزت والے کو سب کو ذلیل کرنے والا،
یہی سمجھتے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عمل کے اعتبار سے ہمارے ساتھ لگی ہوئی. اشیاء میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں میں اثر ہوتا ہے طبعاً، لیکن اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ خدا ہو گیا اس درجے کے میں آ کے؟ نہیں، یہیں آ کے گڑبڑ کر جاتے ہیں، سبب کو مسبب جان لیتے ہیں. یہی وجہ ہے جتنے کنکر اتنے شنکر کی ندا. کسی نے چاند سے فائدہ ہوتا ہوا دیکھا تو چاند کو پوجنا شروع کیا. کسی نے سورج سے فائدہ ہوتا ہوا دیکھا تو سورج کو پوجنا شروع کیا. کیوں؟ یہ نافع. کسی نے بچھو میں زہر کو دیکھا تو اس کو پوجنا شروع کیا. کسی نے سانپ کو دیکھا کہ یہ مضر ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو پوجنا شروع کیا. تو مؤثر حقیقی تم اشیاء میں کن چیزوں کو سمجھتے ہیں؟ بہت لطیف بات ہے. اشیاء میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات. اللہ چاہیں تو اثر ہو، اللہ نہ چاہیں تو اثر نہ ہو. یہاں تک کہ بسا اوقات صور ظاہر میں ایسے بہت سے نمونے نظر آ جاتے ہیں. ایک طبیب اور ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے، مرض ایک ہے، علاقہ ایک ہے، وبا ایک ہے، ہوا ایک ہے، جسم کا حجم ایک ہے، عمر ایک ہے، وزن ایک ہے. دونوں کو بخار کی دوا ایک ڈاکٹر لکھتا ہے. اسی دوا سے کسی کو شفا ملتی ہے، کسی پر ری ایکشن ہو جاتا ہے. نہیں صاحب، مرض وہی، ویٹ کرو تو یہ مریض کا ویٹ بھی اتنا ہی، وہ مریض کا ویٹ بھی اتنا ہی. ایج کے اعتبار سے یہ مریض کی ایج بھی وہی، وہ مریض کی ایج بھی وہی. جنس کے اعتبار سے یہ بھی مرد وہ بھی مرد. نہ جنس میں فرق آیا، نہ ویٹ میں فرق آیا، نہ حجم میں فرق آیا. اچھا، یہ بھی یہی کا، وہ بھی یہی کا. نہ علاقے کا فرق آیا، نہ آب و ہوا اور فضا کا فرق آیا. پھر ایک آدمی کو اسی سے شفا اور ایک آدمی کو اسی سے سزا، تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو اب یہ بتاؤ، دافع ضرر گولی ہے یا کوئی اور؟ تو یوں فرمایا کابرین امت نے اور اہل دعوت نے کہ دوا حلق میں رہ کر اللہ سے پوچھتی ہے کہ مولا میں اس کے لیے شافع بنوں یا مضر. اگر آپ حکم دیتے ہیں تو شفا کا سامان کروں، اور اگر آپ حکم دیتے ہیں تو اس کو نقصان پہنچا دوں. کھائے گا دوا، نیت شفا کی ہوگی، اسباب و وسائل اور ظاہری شکلیں اور صورتیں نفع پہنچانے کی موجود ہونے کے باوجود انسان کو اسی دوا سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. شکل بدل گئی کہ نہیں؟ کیفیت بدل گئی کہ نہیں بدلی؟ تو پھر جو دوا کو نافع سمجھ رہا تھا، جو دوا کو مؤثر سمجھ رہا تھا، اس کا عقیدہ باطل ہو گیا کہ نہیں ہو؟ یہ عقیدہ اس لیے اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں کہ تم یہ یقین کر لو کہ اشیاء میں مؤثر حقیقی ذات اللہ کی طبعاً فی نفسی، اس میں اثر ہونے کے باوجود کبھی وہ اس اثر کو ظاہر نہیں کرتی، اس کے برعکس اثر کو ظاہر کرتی. تربوز چھری پہ گرے، کون کٹے گا؟ تربوز کٹے گا. چھری تربوز پہ گرے، کون کٹے گا؟ صور ظاہر میں شکل یہ ہے کہ چاہے یہ اس پہ گرو، چاہے وہ اس پہ گرو، چھری کی خصوصیت ذبح کرنا ہے اور کاٹنا ہے. صور ظاہر میں یہ. مجھے بتاؤ، اسماعیل علیہ السلام کی حلق پہ بھی چلی ہے لیکن ذبح کیوں نہیں ہوئی؟ وہ نہیں ہوا. چھری میں اللہ نے تبعاً اثر رکھا ہے لیکن وہ بالذات نہیں ہے، وہ محتاج ہے پروردگار عالم کی جانب سے، پروردگار عالم کی. اگر اللہ چاہے گا تو جو
اس کی طبعی فطرت ہے اس کو ظاہر کرے، ورنہ نفع بھی نہیں ہوگا، نقصان بھی نہیں ہوگا، کبھی الٹا ہو جائے گا۔ جان چلی جاتی تھی، ذبح نہیں ہوئے تو جان بچ گئی، فائدہ ہوا کہ نہیں؟ سورہ ظاہر میں آگ کے بارے میں میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آگ جلانے والی ہے۔ بچہ انگار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، ماں لپٹ کے چھین لیتی ہے۔ بیٹا ایسے نہیں کرتے، دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر تم اسے اپنے ہاتھ میں لو گے تو یہ انگارہ ہے، تمہارا ہاتھ جل جائے گا۔ کیوں؟ وہ یہ جانتی ہے کہ فطرتاً اس آگ میں جلانے کی اللہ نے فطرت رکھی، طبعاً اس میں جلانے کا خاصہ اللہ نے رکھا۔ لیکن بعض لوگ اس کو طبعاً نہیں سمجھتے، اللہ کی جانب سے نہیں سمجھتے، بالذات اسی کو نافع و ضار سمجھتے ہیں، تب جا کے توحید میں گڑبڑ آ جاتی ہے۔ مؤثر کس کو سمجھا؟ تو ادھر شرک آثاری یعنی کائنات کے ہر ذرے میں مؤثر حقیقی ذات اللہ کو جاننا۔ جو بندہ غیر کی نفی کر دے کہ یہ بالذات مؤثر نہیں، یہ بالذات مؤثر نہیں، یہ بالذات مؤثر نہیں، نہ پیپل مؤثر ہے، نہ تلسی مؤثر ہے، نہ سانپ مؤثر ہے، نہ بچھو مؤثر ہے۔ اگر سانپ مؤثر ہوتا تو موسیٰ کے ہاتھ میں کیوں چلتا؟ چھری مؤثر ہوتی تو اسماعیل کیسے بچ جاتا؟ آگ مؤثر حقیقی ہوتی تو ابراہیم گلزار کے لیے گلزار کیسے بن جائے؟ کوئی تو ہے اس کے پیچھے کام کرنے والا، اس مؤثر کو جانو۔ یہ تو اسباب ہیں اللہ نے رکھے، لیکن اس کو سبب سمجھو، اصل اس میں اللہ کی ذات کو جانو، تب جا کر لا الہ مکمل ہوتا ہے کہ غیر کی کلیت نفی ہو الا اللہ، اب کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ مؤثر حقیقی کون؟ اللہ کے ساتھ۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ دوسرا، اس کے بعد کا اسٹیج جو ہے، اس اسٹیج میں سلوک میں جو دوسری توحید سمجھائی جاتی ہے اس کو توحید فعلی کہتے ہیں۔ اس میں شرک فعلی سے نکلنا ہوتا ہے اور توحید فعلی کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ شرک فعلی غیر اللہ کے کرنے سے ہو گیا کا تصور شرک فعلی۔ اثر میں حرکت نہیں ہوتی، جب اثر سے بلند ہوتا ہے تو حرکت ہو جاتی ہے۔ جیسے شراب ہے، جب تک بوتل میں ہے، بوتل ناشتی کیا کہیں گے؟ نہیں صاحب، بوتل میں شراب ہونے سے بوتل نہیں ناشتی۔ شراب جب حرکت کی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے اور جو استعمال کرنے والا ہے اس کو متاثر کر دے تو یہاں حرکت مطلوب ہوتی ہے۔ اشیاء میں اثرات تو اللہ نے رکھے ہیں، لیکن کبھی جب تک فعل اس کے پیچھے کار فرما نہ ہو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ بہت لمبا اور بہت گہرا علمی سبق ہے، اس کو شرک فعلی کہتے ہیں۔ سلوک میں صوفیہ کرام عمومی زبان میں اکابرین دعوت اس کو یوں سمجھاتے ہیں، بھئی کرتا دھرتا اللہ کو سمجھ، یہ موٹی بات ہے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ فاعل حقیقی اللہ کو کہو۔ سلوک میں جب آئیں گے تو صوفیہ کرام کے پاس اس کی تھوڑی فہمائش ملتی ہے، بھئی کرتا دھرتا اللہ کو بولو، لیکن اس کی دو نسبتیں، ایک نسبت کو خلق فعل کہتے ہیں اور دوسری نسبت کو کسب فعل کہتے ہیں۔ خلق فعل کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرو گے تو شرک فعلی، اور کسب فعل کی نسبت اللہ کی طرف کرو گے تو کفر ہوگا۔ کسب اللہ نہیں کرتا اور خلق غیر اللہ نہیں کرتا۔
کون ہے تمہارا پیدا کرنے والا؟ واللہ خلقکم، اللہ ہے تمہارا پیدا کرنے والا۔ کون ہے تمہارے اعمال کی تخلیق کرنے والا؟ واللہ خلقکم وما تعملون، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہارے عملوں کا بھی خالق ہے۔ تمہارے عمل بھی اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آتے ہیں، ورنہ تم حرکت کرنے کے قابل نہیں ہو۔ خلق کر کے اللہ دے دے تب بندہ کسب کرتا ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کا سزا دینا اور اللہ تعالیٰ کا جنت سے نوازنا دونوں کے دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اختیار اگر بندے کے پاس تھوڑا بھی نہ ہو، اللہ نے ارادہ دیا، اللہ نے علم دیا، اللہ نے اعضاء و جوارح دیے، اور اللہ رب العزت نے کرنے کی طاقت دی، اب بندہ اپنے علم سے، اپنے ارادے سے جو عمل کرتا ہے، اسی عمل کی بنیاد پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یا اسی عمل کی بنیاد پر اس کو سزا لکھی جاتی ہے۔ نیک عمل کرو ثواب ہے، بد عمل کرو نام اعمال سیاہ، اس پر اجر ہے، اس پر سزا ہے، گرفت ہے۔ میں نے تفصیل سنائی تھی غالباً 1-2 مجلس پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کیسے پیدا کیا یہ ساری تفصیلات آپ نے سن لی۔ اہل سنت والجماعت کا مشرب یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی جانب سے سمجھو، بے اعتبار خلق، پیدا کرنے کے اعتبار سے اس کے خالق کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اگر بندوں نے غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شرک۔ تو آج کی مجلس میں اگرچہ کہ 4 شرکاں ہیں، ایک ایک کھولتے گئے تو دوسرا درجہ کھولتے جاتا، اتنے درجے کا بعد میں دیکھیں گے، پہلے 2 درجے بھی حل ہو گئے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ اس پر نجات، باقی درجات ملے نہ ملے، جنت جہنم سے نکال لیے جائیں، جنت میں ڈال دیے جائیں، بس اتنا بھی بیڑا پار ہونے کے لیے کافی۔ نمبر 1 غیر اللہ کو مؤثر نہ سمجھ، نمبر 2 خالق فعل اللہ کو جاننا، غیر اللہ کو نہ جاننا، اسی کے ضمن میں کاسب فعل عبداللہ کو جاننا، خلق کی نسبت اللہ کی طرف، کسب کی نسبت عبداللہ کی طرف۔ اب آ کر یہ جملہ بنتا ہے، اللہ ہم سے یہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، میرے محبوب آپ فرما دیجیے قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے، وہ چاہے کتنی ہی اچھی ہو اللہ کی طرف سے، اور وہ چاہے کتنی بری ہو، لیکن غیر اس کا خالق نہیں، اللہ ہی اس کے خالق، سب سے اچھا، اچھوں سے اچھا، کائنات کی ہر شے سے اچھا، کل مخلوقات میں سب سے اچھا، اس کا خالق کون؟ ان کا خالق کون؟ وہ ایک تنہا ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اچھوں سے اچھے ہو۔ ان کے خالق کون؟ اللہ۔ اس کائنات میں سب سے ارذل ترین اور سب سے بدترین جس مخلوق کو سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان۔ اس کے پیدا کرنے والے کون؟ میمون صاحب، یہاں کے لوگ پھنس گئے، ایک کہتا ہے خالق خیر اور ایک کہتا ہے خالق شر، اور خالق خیر اور خالق شر اور ہو تو کتنے خدا ہو گئے؟ 2، خیر کا خالق، شر کا خالق۔ توحید باقی رہی؟ شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کس بارے میں شرک ہوا؟ 2 خدا ماننا۔ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں جدا ہوتے سنسار میں۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر دوسرا کہتا کہ میری سنو۔
ایک لمبی نظم ہے یہ پوری، اس کے 2 مصرے میں نے آپ کو 2 شعر میں نے آپ کو سنا دیا، باقی تفصیل کہیں سے آپ تلاش کر لیجیے گا۔ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کی ترجمانی کی گئی، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو ایک معبود دوسرے معبود پر چڑھ دوڑتا۔ کیوں؟ کوئی چاہتا بارش ہو، کوئی چاہتا دھوپ ہو۔ اب یہاں اس کی نہیں چل رہی، وہاں اس کی نہیں چل رہی، وہ اپنی قوت کے ساتھ اس پر حملہ آور، یہ اس کی قوت کے ساتھ اس پر حملہ آور، باعتبار نتیجہ نظام کائنات درہم و برہم ہو جاتا۔ 2 خداؤں کی لڑائی، تو 2 خدا تو چلنے والے ہے ہی نہیں بھائی، ایک مملکت کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، رہیں گے تو مملکت ستیاناس، تہ و بالا، تہس و نہس ہو جاتی۔ ایک ملک کے 2 بادشاہ کبھی دیکھیں، ایک ہی بادشاہ، تو اس کائنات کا بھی ایک ہی خدا ہے، دوسرا خدا نہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، گلی گلی خدا بنا کے بٹھا دیے۔ الغرض کہیں گے کیا؟ قل کل من عند اللہ، ہر چیز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کردہ دھرتا اللہ کو جان، اسی کو توحید فعلی کہتے ہیں سلوک میں صوفیاء کرام۔ ایکسپلین کر لو اس کو تھوڑا سا، مجھے یہ بتاؤ، ہم صحت مند ہوتے ہیں بیماری سے، صحت کے دینے والے کون؟ اہل سنت والجماعت کا اور ہر مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہونا چاہیے جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا، جو انبیاء کا عقیدہ تھا۔ انبیاء کا عقیدہ کیا تھا؟ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہی فرما رہے ہیں، ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو وہی فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، جب میں پریشان ہو جاتا ہوں اس کے سوا کوئی نہیں پریشانی سے نکالنے والا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیماری سے نکلنا، صحت کا پانا اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے کرنے سے، پریشانیوں سے نکلنا، مصیبتوں سے نکلنا اللہ کے نکالنے سے۔ اللہ چاہے تو نکلے، اللہ نہ چاہے نہ نکلے۔ انہوں یہ کر دیتے ہیں بولتے ہیں، ہم وہ کر دیتے ہیں بولتے ہیں، ہم وہ کر دیتے ہیں بولتے ہیں، بڑی ہنسی آتی ہے، بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، باتوں میں نہ آؤ، قرآن و سنت کو سامنے رکھو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، تو نظر کس پر ہو؟ اللہ پر۔ مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ امید کس سے لگاؤ؟ مرکز امید اللہ کی ذات۔ کیوں؟ ہر چیز اس کے ہاتھ میں، موت و حیات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ ملک اور ملکیت اسی کی، وہ جس کو چاہتا ہے ملک و مال دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ عزت اور ذلت کا قادر پر قادر وہی، وہ جس کے لیے چاہتا ہے عزت کے راستے ہموار کر دیتا ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے ذلیل و رسوا ہونے کا راستہ نکال کر سامنے لا دیتا ہے۔ اسی کو قرآن یہ کہتا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر خیر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔
انک علی کل شیء قدیر، اللہ تیری ہی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ دیا، یہ نظریہ دیا، یہ بات سمجھائی کہ غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے کی حد ہوتی، گمراہی کی حد ہوتی۔ آدمی جو ہے مختلف چیزوں میں اپنے لیے نقصان تلاش کرتا رہتا ہے، اپنے لیے نفع تلاش کرتا رہتا ہے۔ کوئی نفع تلاش کر رہا ہے تجارت سے، کوئی ملازمت میں نفع تلاش کر رہا ہے، کوئی دوست احباب میں نفع تلاش کر رہا ہے، کوئی باپ کی میراث میں نفع تلاش کر رہا ہے، کوئی زراعت میں نفع تلاش کر رہا ہے خیر کے راستوں سے، اور کوئی چوری اور ڈکیتی میں نفع تلاش کر رہا ہے شر کے راستوں سے، مال و دولت جمع کرنے کی حرص و حوث میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مال ہوگا تو نفع ہوگا، اس میں آدمی حد سے تجاوز کرنے لگ گیا، اور کبھی نقصانات تلاش کرنے لگ گیا تو عجیب تلاش ہے اس کی، کبھی ماموں میں تلاش کرنے لگ گیا، کبھی ممانی میں، کبھی خالوں میں تلاش کرنے لگ گیا، کبھی خالہ میں، کبھی بھانجے بھتیجے ناپسندیدہ ہو گئے، اور کبھی اقرب ترین رشتہ دار مورد الزام ہو گئے۔ کیوں صاحب؟ نہیں انہوں کرا دی، انہوں کرا دی، اس سے ہو گیا، اس سے ہو گیا۔ بھائی کس سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اتنا نظریہ رکھو۔ اس کو سمجھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ ان دونوں نے بیان فرمائی، اس روایت کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو چھوٹ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ڈاکٹروں تو الامان والحفیظ مشرک بنانے پہ تلے ہوئے، کیا بولتا ہے؟ اگر وبائی بخار چل رہا ہو فوری بولیں گا سب سے الگ رہنا، کیوں بھائی تیرا اس کو لگ جاتا، ٹھیک ہے اس کی بھی ایک تعویل کر کے بچا جا سکتا ہے، لیکن پہلے عقیدہ تو مضبوط کر لو۔ تعویل کہاں ہے میں بتاؤں گا، امام بخاری ہی نے اس تعویل کو بھی بیان فرمایا۔ ایک طرف پہلے عقیدہ مضبوط کرو کہ ہونے والا کس سے ہے۔ مثال کے طور پر مجھے بخار ہوا، آپ مجھ سے ملے، آپ کا بخار ہوا آپ اپنے بھائی سے ملے، ان کو بخار ہوا وہ کسی دوست سے ملے، ان کو بخار ہوا وہ اپنی بیوی سے ملے، ان کو بخار ہوا وہ اپنی بچی سے ملی، بچے سے ملے، ان کو بخار ہوا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی اس سے ہوا، اس سے ہوا، اس سے ہوا، اس سے ہوا، بول رہے کہ نہیں بول رہے؟ ایسا ہی مسئلہ پیش آیا حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی اعرابی نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم اونٹوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بیماری لگ گئی ہے، خارش ہو گئی ہے، تو اس کو اونٹوں کے جھنڈ سے نکال دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، ورنہ دوسرے کو لگ جائے گی۔ کیا کہا؟ ورنہ دوسرے کو لگ جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا اچھا یہ بول، ایک بیماری ہے دوسرے کو لگتی نا، تو پہلے والے کو لگی تو کس سے لگی؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب میں نے آپ کو جو مثال دی تھی، اب آپ واپس آ جائیے پھر گھوم کے، بیٹا بیٹی تک گئے تھے نا، اماں کہنے آؤ، بیٹا بیٹی کو کس سے ہوا؟ اماں سے،
اماں کو کس سے ہوا؟ شوہر سے ملنے سے. شوہر کو کس سے ہوا؟ دوست سے ملنے سے. دوست کو کس سے ہوا؟ بھائی سے ملنے سے. بھائی کو کس سے ہوا؟ مول صاحب کو ملنے سے. یہاں سے سنایا تھا نا وہاں پہ. اب واپس آؤ، مول صاحب کو لگا تو کس سے لگا؟ اول جو بیمار ہوا ہوں اس کو کس نے لگایا؟ بس یہ نظریہ ہے، یہ فکر اور عقیدہ ہے. اگر یہ بگڑا تو سمجھو توحید فعلی بگڑی. یہ بن گیا تو سمجھو کہ طریقت آسان ہو گئی، کہ اسی پر طریقت کا مدار ہے. سب سے پہلے جس کو دینے والی ذات ہے وہی تم کو بھی دینے والی ذات ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ایسے لاکھوں نمونے اللہ نے دکھائے. میں مثال دوں سمجھانے کے لیے. یہ جو کرونا کا وائرس چل رہا تھا اس وقت تو ڈاکٹر بیچارے توبہ توبہ کرا دیے. کیا بول رہے تھے؟ کمرے میں بند، بیوی نہیں جانا، بچے نہیں جانا، بھایا نہیں جانا، بہنا نہیں جانا، جی ماں باپ نہیں جانا، کوئی بھی نہیں جانا. ایک آدمی آ رہا، وہ بھی کیسا آ رہا؟ وہ تو سر سے پیر تک پورا پورا ملبوس، غلافوں میں چھپا ہوا. پہلے رہتے نہیں وہ کیا بولتے اس کو، یہ تو نہیں معلوم اس کا. سر میں چھپا ہوا تاکہ بال کو نہ لگے. دستانے پہنے ہیں کہ ہاتھ کو نہ لگے. ماسک پہنا ہے کہ ناک سے سانس سے اندر نہ جائے. جی پورے جسم کو چھپایا ہوا ہے لباس سے. جوتے پہنے ہوئے اوپر تک. کیوں؟ وائرس ذرہ بھی لگا تو گئے بولے. میں بتاؤں آپ کو، میں آپ کے سامنے زندہ موجود ہوں، اللہ کا کرم ہے. اس وقت کرونا وائرس سے بیمار ہونے والے 20 نہیں سینکڑوں مریضوں کو میں نے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی ہے، اور الحمدللہ مجھے کرونا نہیں ہوا ہے. میری تعریف کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں عقیدہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. کیا سمجھنا ہے؟ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا. عقیدہ مضبوط ہو، اللہ رب العزت تمہارے گمان کے ساتھ. اگر تمہارا گمان اچھا ہے تو تم خالد بن ولید کا نمونہ بن سکتے ہو. سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بات پہنچی. وہ جس جنگ میں جاتے تھے فاتح ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب ان کو خود ملکہ عطا فرمایا تھا. اللہ کی نوازش تھی ان کے ساتھ. اسی لیے تو پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو لقب دیا وہ سیف اللہ المسلول، اللہ کی لٹکتی ہوئی ننگی تلوار ہے. کوئی جنگ نہیں ہارے. اگر موت آنا ہوتا، وہ فرماتے ہیں مجھے میدان جنگ میں آتی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن موت مجھے بستر پر آنا تھا، بستر ہی پر آتی. جب آنا ہے جبھی آئے گی، جہاں آنا ہے وہیں آئے گی، جیسے آنا ہے ویسے ہی آئے گی. اگر خالد بن الولید کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اہل اسلام کو ہلاک کرنے کے لیے ایک زہر تیار کیا، ایسا زہر ہے کہ اگر پورے تالاب میں ملا دیا جائے تو پورے لشکر کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. غیر اللہ کو مؤثر سمجھنے والے، اس سے نفع اور نقصان کی امیدیں رکھنے والے، نفع کی امید رکھنے والے، نقصان کے اندیشے رکھنے والے، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اسی سے ہوگا. تو حضرت سیدنا خالد بن الولید نے کہا، اس کو پکڑ لیا گیا، وہ زہر اس سے نکلوایا. نکلوا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ زہر ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے کہ پورے لشکر کو سلا دیتا ہے، موت کی آغوش. اچھا یہ موت دیتا ہے؟ یہ کب سے خدا ہو گیا؟ ڈھکنا نکالا اس کا، اور نکال کر بڑا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بڑا وہ جو پورے لشکر کے لیے کافی زہر تھا. تنہا پی گئے سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، لیکن جسم پر کوئی بال بھی نہیں تھا. اب بتاؤ، زہر مضر تھا؟ بالذات اگر مضر ہوتا تو نقصان ہو جاتا. جب انہوں نے دعا پڑھ لی، اللہ کی حفظ میں چلے گئے. اللہ نے چاہا کہ کچھ نہ ہو تو بتا دیا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارے پاس یہ جو تعدیہ ہے کہ اس سے اس کو لگے گا، اس سے اس کو لگے گا، اس سے اس کو لگے گا، بھائی اس سے نکلو، کسی سے کسی کو نہیں لگے گا، ہر ایک کو رب سے ہی لگے گا.
قرآن شاہد ہے، پروردگار عالم اعلان فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے، بضر ہے کوئی نقصان سے تمہیں بچانے والا، تو نفع نقصان کس کی طرف سے ہوگا تو اسی کی طرف سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، ہے کوئی جو اس کے نفع کو تم تک پہنچنے سے روک سکتا؟ کیسے بھی پہنچ جائے گی، اس کا پہنچانے کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے۔ کبھی کبھی ظرافت میں ایک چھوٹی سی بات سنا دیتا ہوں، خالص علمی بات کبھی بور کر دیتی ہے۔ ایک جگہ مولوی صاحب ایسی بیان کر رہے تھے، بھئی کرتا دھرتا اللہ کو سمجھو، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا وہ، پلانے والا وہ، پہنانے والا وہ، زندگی دینے والا وہ، موت دینے والا وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، وہ جب کھلانے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ دیہاتی زبان میں انہوں نے سمجھایا تھا، تو بولے جب میں نہیں کھانا چاہتا اللہ کیسا کھلاتا ہوں؟ خیال آیا اس کو، بس ٹیڑے بھی رہتے سننے والا ہوں، سب سیدھے نہیں رہتے۔ مولوی کا خطیب کا خطبہ سنا، بولے میں نہیں چاہا تو اللہ کیسے کھلاتا، میں آج دیکھ کے رہتا ہوں۔ گھر کو جانے کا ارادہ کرا مسجد سے نکل کے، تو رستے میں خیال آیا جمعہ پڑھ کر گھر کو جا رہا ہوں، جورو بولیں گی اتنی محبت سے تمہارے راستے بنے، دالچہ کھانا کھاتی نہیں گیا، گھر کو گیا جورو کھلا ڈالتی ہو گئی نہیں، خالہ کے گھر کا رخ تھا۔ رستے میں یاد آیا یار یہ خالہ غریب ہے، جب بھی گئے تو ایک ہی جملہ بولتی، میں غریب خالہ بات تیری، تو کہاں میرے گھر میں ہاتھ کھاتا، تو معتبر آدمی ہو گیا۔ اب میں وہاں گیا تو اس کی بات رکھنے کو کھانا پڑتا ہو کہ انہیں وہاں نہیں گئے۔ پھپھو کا خیال آیا تو وہاں خیال آیا کہ ابا کا حوالہ دے کے وہ مجھے زبردستی کھلائے گی، دیکھتے رہے ابا کو بول دیتی ہوں میں تو کھانا کھا لوں، ادھر پھپھو کے ڈر سے کھانا پڑے گا، لہٰذا وہاں پر نہیں جاتا، بولے بالآخر جنگل کو چلے گئے۔ جنگل کو جانے کے بعد میں وہاں پر ایک درخت کے پاس لیٹ گیا، جب اسے کچھ آثار محسوس ہوئے کہ کوئی آ رہا ہے تو وہ فوری درخت پہ چڑھ گیا اپنے کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اتنے میں وہ جو لوگ آئے تھے وہ لوگ چور تھے، پتہ نہیں راستے میں جانے والے تھے، ان لوگوں نے اپنے لیے کھانا بنا لیا وہاں پر۔ کچھ چیزیں کم پڑ گئی پکوان میں تو ایک دوسرے کو مشورہ دیا کہ بھئی تم پانی لا لو، میں جا کر کے جو چھٹی ہوئی چیزیں ہیں وہ لا لیتا ہوں، اور تم جو ہے نا باقی کا آنے کے بعد پکوان کر کے ہم مل کے بیٹھ کے کھا لیں۔ یہ لوگ پلان کر کے سب ڈیوائڈ ہو گئے، چلیں گے اپنے اپنے کاموں کو۔ اتنے میں چوروں اور ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آیا۔ آنے کے بعد میں اس قافلے والوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو مزیدار کھانا بنا ہوا ہے، ہم بھی چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے تھک کے آئے ہوئے ہیں، چلو دونوں والے کھائی لیتے ہوں، مزے کا کھانا، خوشبو آ رہی ہے اس سے، کھانا کھا کے پھر آگے نکلے۔ سوچنے لگے کہ بنایا تو کس نے بنایا، ادھر دیکھا ادھر، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تو نظر ایک کے اوپر پڑی، ہو انہیں اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا، نیچے آ بول کے اس کو نیچے بلائے۔ جب نیچے آ گیا تو نیچے آنے کے بعد بولے شاید انہیں ہمارے کو زہر کھلانے کے واسطے اس میں زہر ملایا، اس لیے پہلے اس کو کھلاؤ بعد میں اپن کھائیں گے بول کے اس کو بولے اب کھاؤ۔ تو کھانے کو تیار نہیں ہوا، تو اور ڈر پڑ گیا کہ شاید صحیح اس میں زہر ہے، اس واسطے نہیں کر رہا۔ اب پکڑ کے گھوسے مار مار کے لٹوں سے پکڑ کے اس کو بولے منہ میں ڈال اس کو۔ جب کھانا پڑا مجبوراً تو واپس آئے اور آ کے یوں کہنے لگے صاحب امام صاحب آپ بات آدھی بولے پوری بولے، نہیں کھائے تو اللہ لاتا مار کو کھلانا۔ جب وہ کھلانے پڑا کون ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، جب تمہارا رب تمہیں دینا چاہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ دوسری جگہ پر پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نوازش ہے۔ جب وہ نوازنا چاہے پوری کائنات مل کر اس کی نوازش کو تم سے دور نہیں کر سکتی میرے بھائی۔ پوری کائنات رب کے مقابلے میں مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کی مرضی نہ ہو تمہیں نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر پوری کائنات تمہارے خلاف ہو جائے، پوری کائنات، اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہارا بال بھی باقی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، یہ عقیدہ ہے مشائخ حقہ کا، صوفیاء طریقت کا۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کرنے والے ذات اللہ کو سمجھو۔ تو ہم بیماریوں میں اس سے ہو گیا، اس سے ہو گیا، اتنے کمزور العقیدہ ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کو نیمو نظر آ گیا تو ڈر ہونے لگ گیا، کسی کو مرچی نظر آ گئی تو ڈر ہونے لگ گیا، نکلے اس سے۔ اب یہ بدفالیاں لینے کا مزاج، بلا عدوہ دوسرا لفظ ہے بدفالی لینا۔ بھائی نیک فالی کا تو حکم ہے، لے سکتے ہیں، بدفالی کا حکم نہیں۔ وقت نہیں ہے، مختصر ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ دیکھو جب حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ فرمانے لگے، مکہ مکرمہ میں جانے لگے تو لوگوں نے روک دیا، تو صلح ہوئی، صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ اس صلح میں سہل نامی ایک شخص مکے والوں کی طرف سے آیا، تو حضور نے فرمایا کہ اب امید ہے کہ کام آسان ہو جائے۔ پوچھا کیوں؟ بولے اس کے نام میں سہل ہے، اللہ سہولت کر دے گا۔ تو یہ نیک فالی۔ ایسے ہی آپ کا بھی ہوتا ہے نظریہ، ہمارا بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امام صاحب ایک قدم ہمارے گھر میں ڈال دو تو بڑی برکت ہو جائے گی، حافظ صاحب میرے گھر میں کھانا تناول کر لو تو آپ کی برکت سے میرے حالات بن جائیں گے۔ یوں آدمی نیک فال لے سکتا ہے۔ نیک فال لینے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں، ہر ایک سے نیک گمان کر سکتا ہے۔ آپ کے خدوم محنت سے، آپ کے خدوم کی برکت سے امید ہے اللہ میرے لیے آسانیاں کرے گا، مشکلوں کو دور کرے گا، بلاؤں کو ڈالے گا۔ نیک فال لینا جائز ہے۔ کیوں؟ حضور نے صلح حدیبیہ میں لے کر بتایا کہ نیک فال کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ کافر سے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ سہل مسلمان نہیں ہے، نیک فال لینے کے۔ باقی بدفالی کے لیے آپ گھر میں بیوی سے بھی نہیں لے سکتے، تیرے وجہ سے ایسا ہوا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، شادی ہوتے گھر آئی، بابا بیمار ہو گئے، بولے تیرا منوس قدم پڑا تو جب سے بابا میرے بھی بیمار پڑ گئے۔ بھائی اس کا کیا قصور؟ آپ نے اس کو خدا کب سے سمجھ لیا؟ کبھی یوں کہا جاتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو دلہن کو کہتے ہیں کہ تیرے منحوس قدموں کی وجہ سے ہمارے گھر میں موت ہو گئی۔ نفع نقصان موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ بدگمانیاں اور یہ بدفالیاں یہ امت مسلمہ کیوں لینے لگی؟ بچے ہیں اسی چیزوں سے، اس کو طیارہ کہتے ہیں، بدفالی کیا یہ اسلام میں نہیں۔ ولا ہم کسی گھر پہ الو بیٹھ جائے، عورتیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے آتی ہیں، ہمیں تو کہیں کوئی سند صحیح نہیں ملی۔ کبھی کمبے کو دیکھا کہ 2-3 دیواروں پہ اگر بیٹھ گیا آدمی تو تھوڑی عورتیں کہتی ہیں کہ کھانا پکا لو، تیاری کر لو، مہمان آنے والے ہیں۔ کیا معلوم ہے؟ ایسے ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی الو کسی گھر پہ نظر آ گیا تو فوری کہتے ہیں کہ استغفار کرو، صدقہ کرو، بلاؤں کو ٹالو۔ کیوں بھائی؟ الو قبرستان میں ہوتا ہے، گھر پہ آ گیا تو قبرستان ہو جائے گا۔ یہ الو کب سے خدا ہو گیا؟ الو کے چکر میں الو بن گئے سب کے سب۔ الو بننا بے وقوف بننے کو کہتے ہیں محاورتاً۔ اتنے بے وقوف بن گئے کہ ایک جانور ہے، قبرستان اس کی رہائش گاہ ہے۔ بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو مجمع کو پسند کرتے ہیں تو وہ ہواؤں اور فضاؤں میں پھرتے رہتے ہیں، بعض تنہائی کو پسند کرتے ہیں۔ ایسا تو انسانوں میں بھی ہوتا ہے، بعض انسان جمگھٹوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، دوستوں کا بڑا حلقہ ہوتا ہے، اور بعض افراد اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، گھر میں پڑے ہیں، تنہا ہیں، بس اکیلے ہیں، اللہ اللہ فیصلہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب انسانوں میں ایک کیفیت ہے تو جانوروں میں بھی ایک قسم ہے، وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے۔ عموماً تنہائی قبرستان میں ہوتی ہے کہ وہاں زیادہ مجمع نہیں ہوا کرتا تو جانور وہاں رہتا ہے۔ اب اس کے ہمارے گھر میں آ جانے سے موت ہو جائے گی، یہ تصور کرنا اللہ کے غیر کو موت دینے والا تصور کرنا ہے اور شرک ہو جاتا ہے اس سے۔ ماہ سفر سے متعلق لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے
کہ یہ سفر بولے تو صفر بولے، ناکامی کا مہینہ۔ اچھا بھائی ہم سچے کہ حضور سچے؟ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ماہ سفر کو مظفر کہا جاتا تھا، اور حضور نے بھی اپنی حیات طیبہ میں سفر کے مہینے کو فرمایا صفر المظفر، یعنی کامیابی کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، اور ہم لوگوں نے ایسی ناکامی کا مہینہ بنا دیا۔ گھر کا ادگھاٹن نہیں ہونا، دکان کی اوپننگ نہیں ہونا، تجارت شروع نہیں کرنا، ملازمت اختیار نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا۔ کیوں؟ گھر پورا صفر ہو جاتا ہے، چوریاں ہو جاتی ہیں، نہیں جانا بولے سفر میں۔ بڑا عجیب حال ہے، شادیاں سفر کے مہینے میں پورے فنکشن ہال خالی رہتے۔ اکثر میرے پاس فنکشن ہال والے آتے ہیں، صاحب ایسا تھا ابھی تو سفر میں میرا فنکشن ہال گیا نا تو ایک چلتا پورا نظر سے دیتا ہوں، آتا ہی نہیں اس کے پاس۔ اتنا نظریہ بگڑا ہوا ہے کہ امت مسلمہ میں 99% افراد ربیع الاول کا انتظار کرتے رہتے ہیں، سفر کے مہینے میں کوئی شادی نہیں کرتا، کوئی بچے کی ولادت ہوئی تو خوشی نہیں مناتا، دعوت نہیں کرتا، عقیقہ نہیں کرتا، بولے یہ گزرا تو قریب نہیں۔ میرے دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر فی الاسلام۔ اسلام آیا تو تمہیں ایک پاکیزہ حیات دی، پاکیزہ تعلیمات دی، پاکیزہ عقیدہ دیا، پاکیزہ نظریہ دیا۔ اس میں کرتا دھرتا اللہ کو سمجھو، فاعل حقیقی خالق فعل اللہ کو سمجھو۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی چاہت اور اللہ کا فعل اس کے پیچھے کار فرما ہے تب یہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ تصور، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے تو ایمان محفوظ ہے، اگر غیر کو فاعل سمجھ لیا ایمان رخصت ہو گیا، ایمان چلا جاتا ہے۔ ایک موٹی مثال دیتا ہوں، کرنول کے علاقے میں ہمارا جماعت میں جانا ہوا تھا، تو عموماً ایک صابن ہوتا ہے نا، استعمال کرتے ہوئے ایڈورٹائز آتا ہے۔ نوجوان بچہ تھا کالج کا، جماعت میں آیا ہوا تھا، شاید پہلی بار آیا تھا بیچارہ۔ اس نے منہ دھوتے دھوتے لائف بھائی لگا رہا تھا، کہنے لگا تندرستی کی رکشا کرتا ہے لائف بھائی۔ وہ ایڈورٹائز کا لفظ ہے، نقل کفر نواشا، ہم تو نقال ہیں، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ تو میرے بازو تھے مفتی صاحب، ہم دونوں وضو بنا رہے تھے۔ جی تو گیا کیا ہوا، تم وضو کرو، میرے کو وضو کرایا، اس کو وضو کرو۔ میں نے بولا تھا، وہ دوسرا کالج کا بچہ تھا، بولے سو وضو کر کے گئے مسجد میں جانے کا، بولے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ۔ بولے کیا ضرور، میں نہیں میں بعد میں بولتا ہوں۔ وہ بیچارہ صلاۃ توبہ 2 رکعت پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اس کو کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد میں بولے بابا آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے نا کہ تندرستی کی رکشا کرتا ہے لائف بھائی، اس کا مطلب بولو۔ اس کا مطلب ہے یہ جو صابون ہے جس کا نام لائف بائی ہے، یہ تندرستی کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا غیر اللہ محافظ کب سے ہو گیا؟ غیر اللہ کیسے صحت کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ تو غیر اللہ ہے، اللہ تھوڑی۔ لوگوں کو پتا ہے اس سے ایمان جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہمارے ایمان سے کھیلنے کے لیے ان لوگوں نے سازشیں رچنی، ایڈورٹائز بنائے تو ایسے بنائے کہ تمہارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ۔ کیا وہ بے سوچے سمجھے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں؟ نا، ان کے پاس پوری مشنریاں ہیں، سوچنے کے لیے بڑے بڑے دماغ لگے ہوئے ہیں، بڑا انہوں نے اس پر سرمایہ لگایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی غیر محفوظ ہے۔ ایسے الفاظ سے بچیں جن الفاظ میں غیر کی طرف نفع کی امید اور غیر سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ یاد رکھو اس میں مؤثر اور اس میں فاعل حقیقی کس کو سمجھیں گے؟ اصالتاً اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو نہیں۔ یہ مختصر سا جملہ ہے ماہ سفر سے متعلق۔ لوگوں نے بہت سے بدعقیدگیاں پھیلا لی ہیں اور اس میں خوشیوں کے کام نہیں کرتے، اس سے بچیں۔ توحید فعلی کیا ہے میں نے پہلے سے سمجھایا کہ قل کل من عند اللہ، خیر ہو یا شر اس کے خالق اللہ ہیں۔ نسبت ہماری طرف ہے شر کی، کہ اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو فطرت کے خلاف ہوتا ہے تو شر ہم سے متعلق ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جہاں تک اقوام کی
تدبیری غلطیاں ہیں، ان اقوام کی تدبیری غلطیوں کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ حوادث ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں جو فساد برپا ہے اور یہ جو فتنہ ظاہر ہوا ہے، اس فتنے اور فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ اقوام کی اور لوگوں کی بدکاریاں ہیں، بدعملیاں ہیں، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائیاں۔ نظریہ محفوظ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں؟ انتہائی اہم ترین تعلیم ہے توحید فعلی کی۔ یہ دوسری گیٹی، یہ کھلی تو توحید فعلی حاصل ہوتی ہے۔ شرک فعلی سے بچو، توحید فعلی حاصل ہوتی ہے۔ پھر توحید صفاتی بھی ہے، پھر توحید ذاتی بھی ہے، وہ اپنے درجے میں سنائیں گے کبھی، چونکہ اس ماہ سفر سے متعلق مضمون ذہن میں آ گیا تو درمیان میں نے تھوڑی سی توحید فعلی کی تعلیم پیش کر دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔